بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، یہ ہم عدت کے حوالے سے پڑھ رہے تھے۔ تو مختلف جو صورتیں ہیں وہ طلاق ہے، خاوند کی وفات ہے، تو ان صورتوں میں عورت کتنی عدت گزارے گی؟ تو ابھی آج کی جو پہلی حدیث ہے اس میں ہے کہ اگر خاوند غائب ہو جائے، پتہ ہی نہیں ہے کہاں گیا، زندہ ہے مردہ ہے، کوئی اس کی خیر و خبر نہیں، تو پھر عورت کتنی دیر تک انتظار کرے گی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فی امراۃ المفقودی، ایسی عورت کے بارے میں، المفقودی جس کا خامد جو ہے غائب ہو گیا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ تربص 4 سنین، وہ 4 سال انتظار کرے، ثم تعتد 4 اشہر و 10، پھر اس کے بعد وہ 4 ماہ اور 10 دن جو ہے وہ عدت گزارے گی خاوند کی وفات کی، اور اس کے بعد آگے وہ شادی کر سکتی ہے۔ تو یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ موقف معلوم ہوا کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ایسی عورت 4 ماہ تک، 4 سال تک انتظار کرے گی کہ خامد جو ہے وہ آ جائے، اس کے بارے میں پتہ چل جائے۔ اگر 4 سال تک بھی پتہ نہیں چلتا تو پھر سمجھے گی 4 سال کے بعد کہ وہ فوت ہو گیا، لہٰذا اب 4 ماہ اور 10 دن وہ عدت گزارے گی وفات والی، اور اس کے بعد وہ آزاد ہے، وہ آگے نکاح کر سکتی ہے۔ باقی اس مسئلہ میں جو مشہور اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ 60 سال انتظار کرے، بعض 70 سال کہتے ہیں، بعض کے ہاں 90 سال ہے، بعض کے ہاں 120 سال ہے۔ یعنی اصل میں ان کے ہاں یہ ہے کہ عام طور پہ جو اس کے ہم عمر لوگ ہیں وہ فوت ہو جائے، تو اس کے لیے وہ عمر کتنی ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ جس نے دیکھا کہ 120 سال تک، اس نے وہ کہہ دیا، کسی نے 60 کہہ دیا، کسی نے 70 کہہ دیا۔ لیکن اس وقت جو ہمارے ہاں یہ 60 اور 90 کے قائلین تھے، 90 یا 120 کے قائلین، وہ بھی فتویٰ 4 سال پر ہی دیتے کہ 4 سال، جبکہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول نقل کیا ہے، وہ 1 سال کا ہے۔ اور ویسے بھی آج کل جتنے وسائل ہیں، تو اگر ایک آدمی غائب ہوا ہے اور 1 سال پورے کوشش کے باوجود کہیں پتہ نہیں چلتا، ٹھیک ہے، کہ وہ زندہ ہے مردہ ہے کہاں ہے، لیکن نا کوئی ادارہ پکڑتا ہے تب بھی جو ہے وہ کم از کم اطلاع تو مل جاتی ہے کہ کسی نے پکڑ لیا۔ اس طرح باہر کسی ملک میں جا کے غائب ہوتا ہے تب بھی ایسے وسائل موجود ہیں کہ اس کے بارے میں جو ہے وہ معلومات تو کچھ نہ کچھ جو ہے کہیں نہ کہیں سے کی جا سکتی۔ تو اگر اتنی دیر تک اس کی کوئی خیر و خبر نہیں ہے تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ وہ کہیں وہ وفات ہوگی اس کی، اب نہیں پتہ چلا، لوگوں نے دفن کر دیا، جیسے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، لاوارث لاش سمجھ کے دفن کر دیا، اب اس کی جیب میں کچھ نہیں ملا تھا، ورثاء کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو ایسی صورت میں عورت جو ہے وہ 1 سال کا انتظار کرے، اور پھر اس کے بعد یہ 4 ماہ 10 دن کی عدت گزارے، اور اس کے بعد وہ آگے شادی کر سکتی ہے۔ اگلی روایت ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، امراۃ المفقود، امراۃ مفقود الخبر، وہ شخص جس کا کچھ پتہ نہیں، گم ہو گیا، اس کی جو بیوی ہے اس کی بیوی ہی سمجھی جائے گی، یعنی اس کا نکاح ختم نہیں ہوگا حتیٰ کہ اس کے بارے میں کوئی خبر آ جائے، یعنی جب تک نہیں آتی تو وہ اس کی بیوی ہی سمجھی جائے گی، حتیٰ یأتی البیان، یہاں تک کہ کوئی وضاحت، کوئی اطلاع مل جائے کہ وہ فوت ہو گیا ہے یا جو معاملہ ہے، جب تک نہیں آتی تو وہ اس کی بیوی ہی سمجھی جائے گی۔ تو یہ ہم نے بیان کر دیا کہ اگر تو یہ آ جاتی اطلاع پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو اس شکل کی بات ہے
کہ کوئی اطلاع نہیں آ رہی، ٹھیک ہے. اور یہ روایت ویسے بھی ضعیف ہے. اس میں تو یہ ہے کہ چاہے 100 سال نہیں آتی تو 100 سال بھی وہ اس کے انتظار ہی کرتی رہے گی، وہ آگے نکاح نہیں کر سکتی، اس کے پاس اخراجات ہیں نہیں ہیں. تو یہ بات درست نہیں. اگلی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، لا یبیتن رجل عند امرأۃ، نہ رات گزارے کوئی مرد کسی عورت کے پاس، الا ان یکون ناکحا، الا یہ کہ اس نے اس سے نکاح کیا ہو، اس کا خامند ہو، او ذا محرم، یا محرم ہو. تو وہ جو ہے نا کہ لا یخلون رجل من امرأ الا کان ثالثہم الشیطان، جب بھی کوئی مرد کسی عورت سے خلوت کرتا ہے، الگ ہوتے ہیں، تو وہاں تیسرا شیطان آتا ہے، وہ ان کو گمراہ کر سکتا ہے، بہلائے گا، پھسلائے گا، گناہ کی طرف راغب کرے گا. تو ایسے ہی یہاں کہا کہ اگر وہ جو رات گزارتے ہیں گھر میں خامد ہے نہیں، تو عزیز آ گیا، جی یہ کزن ہے، یہ چچا کا بیٹا ہے، یہ فلاں رشتہ دار ہے، اور گھر میں جو ہے وہ عورت اکیلی ہے، تو اگر وہ وقت گزارتے ہیں تو یہاں بھی تو شیطان آئے گا نا. اب ایک شخص کہتا ہے نہیں جی ہم تو بڑے ایسی باتیں سوچتے ہی نہیں ہیں، وہ تو میری بہن جیسی ہے فلاں. اس شریعت نے جب یہ حکم دیا ہے تو یہ جو پردے کے احکام جو شروع میں وہ آئے ہیں تو کن لوگوں پر؟ صحابیات کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے یہ سارے احکام ان کے لیے تھے، تو کیا ان کے دل پاک نہیں تھے؟ یا وہ جو ہے یہ آج کی عورتیں ان سے زیادہ نیک ہیں، یا مرد جو ہے وہ ان سے زیادہ نیک تھے؟ تو یہ حکم سب کے لیے ہے. اس لیے جو ہے وہ اسی سے بعض اوقات بہت ساری خرابیاں جو ہے وہ ہمارے گھروں میں پیدا ہوتی ہیں کہ جب ہم ان چیزوں میں جو ہے وہ سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں. شادی بیاہ کا موقع ہے تب بھی ایسے وہ گروپ نوجوانوں کے، اس میں مرد و عورت وہ اکٹھے ہوتے ہیں، خوش گپیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ہنسی مذاق ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں جب مسائل پیدا ہوتے ہیں تو پھر جو ہے پریشان ہوتے ہیں کہ اب بنا کیا. اگلی روایت اسی معنی کی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہوئے فرمایا، لا یخلون رجل بامرأۃ الا مع ذی محرم، کوئی مرد کسی عورت سے علیحدگی میں نہ بیٹھے، علیحدہ نہ ہو مگر محرم کے ساتھ. تو وہی بات ہے جو دوسری حدیث میں کیا آیا ہے کہ ساتھ شیطان ورنہ آئے گا، تو ان کو گمراہ کر سکتا ہے، یا لوگوں کے دل میں ان کے بارے میں غلط فہمی پیدا کر سکتا ہے، تو اس سے بھی تو بچنا مقصود ہے. تو اس لیے یہ تنہائی، خلوت، علیحدگی جو ہے وہ دفاتر میں ایسی کیفیت ہو کہ کمرے میں جو ہے وہ یہ جی پرسنل سیکرٹری، اور وہ کمرے میں جو ہے وہ ساتھ بیٹھے گی، تو وہاں پھر وہ خرابی کے جو اسباب جب خود ہی ہم نے مہیا کر دیے تو خرابی تو پیدا ہوگی. اگلی روایت ہے، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی سبایا اوتاس، اللہ کے نبی نے غزوہ اوتاس کی جو لونڈیاں ہاتھ آئی تھیں ان کے بارے میں فرمایا تھا. جب ان کو تقسیم کر دیا، وہ صحابہ کرام کے حصے میں آ گئی، اب ان کی لونڈیاں ہیں، ان سے وہ ازدواجی تعلق بھی قائم ہو سکتا ہے، لیکن ایک شرط تھی، فرمایا تھا لا توطع حامل حتی تضع، چونکہ وہ پہلے کسی خاوند کے نکاح میں تھیں، جب وہ لونڈی بن گئی تو پچھلا نکاح ختم ہو گیا اس کا، اب آگے جس کے حصے میں آ گئی وہ اس کی لونڈی ہے، تو وہ اس سے ازدواجی تعلق بھی قائم کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ حاملہ ہے تو پھر جب تک وضع حمل نہ ہو جائے تب تک اس سے وہ ازدواجی تعلق قائم کرنا درست نہیں ہے، جو کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ کسی اور کی کھیتی کو پانی نہ پلائے ورنہ یہ کیفیت بنے گی. ولا غیر ذات حمل، اور نہ ہی غیر حاملہ، شادی شدہ ہے حاملہ نہیں ہے تو اس سے بھی جائز نہیں ہے حتیٰ کہ وہ ایک حیض اس کو آ جائے. اسے کہتے ہیں استبراء رحم، وہ جو باب کی شروع میں آیا تھا، باب الاستبراء. استبراء یہی ہوتا ہے کہ رحم کا پاک ہونا معلوم ہو جائے، جب حیض آ گیا تو پتہ چل گیا کہ حمل پچھلا کوئی نہیں ہے،
تو کم از کم ایک حیض وہ انتظار کرے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ وہ حاملہ نہیں ہے، حمل تو نہیں تھا، تو پھر آگے جو ہے اس سے وہ ازدواجی تعلق قائم کر سکتا ہے۔ تو یہ فرمایا ولا غیر ذات حمل، نہ ہی غیر حاملہ، حتی تحید حیدتن، یہاں تک کہ اس کو ایک حیض آئے۔ ہاں اگر وہ ہے ہی کنواری، شادی شدہ ہے ہی نہیں، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا الولد للفراش، الولد بچہ، للفراشی وہ بستر، صاحب بستر کے لیے ہوگا، جس کے بستر پہ پیدا ہوا ہے وہ اسی کا ہوگا، وللآہر الحجر، اور زانی کے لیے پتھر ہے۔ تو اس حدیث کو سمجھنے کے لیے وہ جو پیچھے اصل پوری روایت تھی وہ ذہن میں رکھنا ہوگی۔ وہ یہ تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک جھگڑا آتا ہے کہ جی یہ فلاں حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد کی ایک لونڈی تھی، تو اس کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی نے، عتبہ جس کا نام تھا، کافر تھا ویسے، اس نے وصیت کی تھی حضرت سعد کو کہ وہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس سے بدکاری کی ہے، اس سے وہ بچہ وہ حاملہ ہے، تو وہ بچہ جو پیدا ہو تو وہ لے لینا، وہ میرا ہے۔ اب حضرت سعد نے کہا اس بچے کو دیکھ کے کہ جی یہ میرا بھتیجا ہے، میرا بھائی مجھے وصیت کر کے گیا تھا۔ اور حضرت سودا کے جو بھائی تھے وہ کہنے لگے اللہ کے نبی، یہ میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے، تو اس بار سے میرا بھائی ہوا۔ تو اب اللہ کے نبی نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ الولد للفراش، بچہ جو ہے وہ جس کے بستر پہ پیدا ہوا اسی کا ہے، یعنی وہ حضرت سودا کا بھائی کہلائے گا، چونکہ جب ان کے والد کی لونڈی کا بیٹا ہے اور ازواجی تعلق ہے وہ ہیں تو وہ بیوی کی طرح ہوئی نا، تو اسی کا بیٹا ہوا، باپ کا بیٹا ان کا بھائی بن گیا، تو بچہ منسوب اسی طرف ہوگا، وہ نسب میں بھی وراثت میں بھی۔ اور اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے بدکاری کی ہے، یہ تو اس سے پیدا ہوا ہے، تو وہ ایسے شخص کے لیے اس نے بدکاری کا اقرار کیا ہے، وللآخر اس کے لیے الحجر پتھر ہوں گے، اس کو رجم کیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی، بچہ اسے نہیں ملے گا۔ تو یہی عام آج بھی اصول ہوگا کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ اصل منسوب ہوتا ہے وہ جس کے ساتھ نکاح ہے، جس کے بستر پہ پیدا ہوا ہے اسی طرف بچہ منسوب ہوگا۔ لیکن ساتھ حدیث میں یہ بھی ہے، ساتھ آپ نے یہ فرمایا تھا احتجبی من یا سودا، اے سودا تو اس سے پردہ کر لے۔ تو پردہ اس لیے کروایا تھا کہ وہ اس کی مشابت ساری اسی کے ساتھ تھی، یعنی حالانکہ قرائن یہ بتا رہے تھے کہ یہ بچہ اسی کا ہے، لیکن ضابطہ یہ ہے کہ وہ منسوب اسی کی طرف ہوگا جس کے بستر پہ پیدا ہوا ہے، جس کی بیوی ہے۔ آج کل یہ کہہ لیں اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے، اب ایک اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اس نے بہت بڑا گناہ کیا، لیکن وہ بچہ جو ہے وہ جس کے نکاح میں ہے اسی کی طرف منسوب ہوگا، الا یہ کہ وہ انکار کر دے میرا نہیں ہے۔ اگر وہ انکار کر دیتا ہے تو پھر بھی اس بدکار کی طرف منسوب نہیں ہوگا، اس کا نسب اس سے ثابت نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنی ماں کی طرف منسوب ہوگا، بس اس کے باپ کا نام ہی نہیں آئے گا۔ تو وہ جیسے تاریخ میں ایک مشہور شخصیت ہے، زیاد بن ابی کہا جاتا تھا اس کو، زیاد بن ابی، زیاد وہ اپنے باپ کا بیٹا اس لیے کہتے تھے کہ وہ جاہلیت میں یہ بات تھی کہ فلاں نے اس کی والدہ سے بدکاری کی ہے، اس سے یہ پیدا ہوا، تو جب باپ کا پتہ نہیں تو زیاد بن ابی کہہ دیا جاتا تھا۔ اگلا باب ہے باب الرضاع، رضاعت کا بیان ہے، دودھ پلانا۔ تو یہ حق رضاعت کب تک ثابت ہوتی ہے، کتنی عمر میں کتنی بار دودھ پلائیں تو وہ اس کا بیٹا بن جائے گا، رضاعت والے سارے رشتے وہ ثابت ہو جائیں گے۔ تو یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحرم المسۃ ولا المستان، ایک دو بار دودھ چوسنے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ تو اب
اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے تین اقوال ہیں اس حوالے سے کہ کتنی بار دودھ پیئیں تو حرمت ثابت ہوگی، بلکہ چار اقوال کہہ لیں معروف ہیں۔ ان میں سے ایک ہے کہ تھوڑا یا زیادہ جتنا بھی دودھ پی لیا حرمت ثابت ہو جائے۔ یہ لوگ دلیل پیش کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا وہ تمہاری مائیں ہیں۔ تو شریعت نے، قرآن نے یہ کہا ہے دودھ پلایا، کتنی بار پلایا، کتنا پلایا، یہ سوال ہی نہیں ہے۔ تو جس نے دودھ پلا دیا وہ ماں بن گئی، چاہے تھوڑا پلایا ہے، زیادہ پلایا ہے، ایک بار پلایا ہے، دو بار پلایا ہے، یا زیادہ بار پلایا ہے۔ دوسرا موقف ہے کہ نہیں، تین بار پلانے سے حرمت ثابت ہو جائے گی، کیونکہ اس حدیث میں ہے کہ ایک یا دو بار پینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، جس سے معلوم ہوا کہ تین بار پینے سے ہو جائے گی۔ اور تیسرا موقف یہ ہے کہ نہیں، 5 بار سے اگر کم بچہ دودھ پیتا ہے تو حرمت ثابت نہیں ہوگی، اور 5 بار پیتا ہے تو حرمت ثابت ہو جائے گی۔ یہی موقف درست ہے۔ اس کی دلیل جو ہے وہ آگے آئے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی مروی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ قرآن مجید میں پہلے وہ 10 رضاعات کا حکم تھا کہ 10 بار بچہ دودھ پیے تو حرمت ثابت ہوگی، پھر وہ منسوخ ہو گیا حکم، اور 5 کا حکم رہا کہ 5 بار وہ دودھ پیے تو حرمت ثابت ہوگی۔ تو اللہ کے نبی جب فوت ہوئے تو یہ آیات پڑھی جاتی تھی، مطلب ہے بالکل آخر میں یہ آیات منسوخ ہوئی ہیں، آگے وہ حدیث آ رہی ہے۔ تو بہرحال اس حدیث سے معلوم ہوا کہ 5 بار اگر دودھ پیے تو پھر وہ حرمت ثابت ہوگی، وہ عورت اس کی ماں بن گئی، اب اس عورت کا جو خامد ہے وہ اس کا باپ بن گیا، اور دونوں کی نسبت سے جو رشتے ہیں وہ اس کے لیے حرام ہو گئے، یعنی باپ کا بھائی جو ہے وہ اس کا چچا بن گیا، عورت کی بہن اس کی وہ خالہ بن گئی، تو اس کے عورت کا جو خامد ہے اس کی بہن وہ اس کی پھوپھی بن گئی۔ تو وہ جو رشتے نسب سے ثابت ہوتے ہیں، ماں اور باپ کے حوالے سے اس نسبت سے جتنے رشتے ہیں، تو وہ اس کے لیے بھی رضاعت سے بھی وہ ثابت ہو جائیں گے۔ جی اگلی حدیث ہے وعنہا، انہی سے روایت ہے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی مروی یہ روایت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انظرنا من اخوانکن، اپنے بھائیوں کو دیکھ لیا کرو کون ہے، بھائی ہیں بھی کہ نہیں، ایسے نہ بھائی سمجھ لینا۔ فإنما الرضاعۃ من المجاعہ، چونکہ رضاعت تو وہ ہوتی ہے جو بھوک کے وقت دودھ پیا جائے۔ اب یہ بات بھی پیچھے ایک خاص پس منظر ہے کہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے ہیں، دیکھا ایک شخص ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے تو بڑا برا لگا، ظاہر بات ہے خامد ہیں تو برا لگا کہ پتہ نہیں کون ہے بیٹھ کے آیا ہوا ہے، آ کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے نبی یہ میرا رضائی بھائی ہے، تو اس لیے یہ آگے بیٹھا ہے، تو آپ نے تب فرمایا تھا کہ دیکھ لیا کرو، اگر تو واقعہ ہی بچپن میں دودھ پیا ہے، جب وہ دودھ غذا بنتا ہے، ہڈیوں کو جو ہے وہ نشو نما دیتا ہے، گوشت اس سے بنتا ہے، تو یعنی جس عمر میں بچہ دودھ پیتا ہے وہ 2 سال کی عمر ہے، یا بعض کے یہاں 2.5 سال تک ہے، تو اس عمر میں دودھ پیا جائے تو حرمت ثابت ہوگی، رضاعت ثابت ہوگی، ورنہ رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ تو اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے، 2 موقف ہیں بنیادی طور پہ۔ ایک یہ ہے کہ نہیں، مطلق طور پہ اگر 2 سال وہ جو رضاعت کی مدت ہے اس کے بعد اگر بچہ دودھ پیتا ہے تو حرمت ثابت نہیں ہوگی بالکل کلیتاً۔ اور دوسرا موقف ہے کہ نہیں، اگر ضرورت کے وقت بڑی عمر کا بچہ بھی دودھ پی لے تو حرمت ثابت ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہی موقف تھا، اور یہی موقف درست ہے، اس کی دلیل یہ آنے والی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب دیکھیں اس حدیث میں کیا ہے، وعنہا قالت جاءت سہلۃ بنت سہیل،
کہتی ہیں کہ سہلہ بنت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ وہ آئیں اللہ کے نبی کے پاس اور کہا اللہ کے نبی ان سالمن مولا ابی حذیفہ معنا، یہ ابو حذیفہ کا جو مولا ہے آزاد کردہ غلام حضرت سالم، وہ جو جن کے بارے میں کہا تھا سب سے بہترین قرآن پڑھنے والے 4 لوگوں میں ایک حضرت سالم بھی تھے۔ اللہ کے نبی جب یہ ہجرت سے پہلے وہاں قباء میں لوگ جا رہے تھے مہاجرین ہجرت کر کے، وہاں کے مسلمان ان کو نماز حضرت سالم ہی پڑھاتے تھے۔ تو یہ بیوی نے ہی اپنے خاوند کو یہ غلام دیا تھا اور انہوں نے آزاد بھی کر دیا ان کو اور اپنا بیٹا بھی بنا لیا، تو اسی لیے ان کے گھر میں ہی رہتے تھے۔ کہنے لگے جی معنا فی بیتنا، بھی ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں ہی رہتے ہیں۔ وقد بالغ ما یبلغ الرجال، اور اب عمر کی اس وہ حد کو پہنچ گئے ہیں جہاں مرد پہنچتے ہیں، وہ پورے مرد بن چکے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں۔ تو اب بتائیے میں کیسے، میں تو اس کے لیے غیر محرم ہوں، تو گھر میں رہتے ہوئے پردہ اور یہ دیگر مسائل مشکل ہیں۔ فرمایا ارضعیہ، اس کو دودھ پلا دو، تحرمی علیہ، تو اس پر حرام ہو جائے گی۔ تو یہ ہے وہ حدیث جس سے پتا چلا۔ اب دیکھیں ایک حدیث میں ہے جی انہوں نے کہا اللہ کے اس کی تو داڑھی اگائی ہے، یعنی بڑی عمر کے تھے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تب ان کو دودھ پلایا ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی خاص ضرورت ہو، ضرورت کے وقت اگر بڑی عمر کے بچے کو بھی دودھ پلایا گیا تو اس سے حرمت ثابت ہوگی۔ اور دودھ کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ المسا او المستان، مس کہتے ہیں کہ بچہ ہوپستان منہ میں لے، اپنی مرضی سے جو ایک بار سیر ہو کے دودھ پی لے اور وہ منہ ہٹا دے، یہ ایک بار ہے۔ ہاں وہ اس کو سانس چڑھ گئی، اس نے منہ پیچھے ہٹایا پھر شروع کر دیا، یہ 2 بار نہیں ہوئی، ایک پورا اس نے سیر ہو کے چھوڑ دیا، یہ ایک بار ہے۔ اس طرح اگر 5 بار وہ دودھ پلاتی ہے عورت تو حرمت ثابت ہوگی، ورنہ اس سے کم میں حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ جی اگلی روایت ہے وَأَنْهَا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی مروی یہ روایت بھی ہے، کہتی ہیں کہ افلاح ابو القعیس کے بھائی ہیں یہ، تو جاء یستأذن علیہا، یہ آئے تھے اجازت مانگ رہے تھے جی میں آ جاؤں گھر میں۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ کیوں، تم تو میرے لیے محرم نہیں ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں۔ اور یہی ابو القعیس کا بیٹا وہ تھا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا تھا، تو اللہ کے نبی کو غصہ لگا تھا، تو انہوں نے بتایا تھا اللہ کے نبی میرا بھائی ہے، چونکہ رضائی بھائی۔ تو کہتے ہیں جا یہ افلح آئے، یستأذن علیہا، ان کے پاس آنے کی اجازت مانگی، بعد الحجابی، حجاب پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد۔ کہتی ہیں فابیت، میں نے انکار کر دیا، ان آذن لہ، کہ میں اسے اجازت دوں، میں نے کہا کہ میں آپ کو اجازت نہیں دوں گی۔ فلما جاء رسول اللہ، جب اللہ کے نبی آئے، اخبرتہ الذی صنعتہ، تو میں نے بتایا جو میں نے کیا تھا، کہ اللہ کے نبی وہ آئے تھے، وہ فلاں شخص آیا تھا، اس نے اجازت مانگی تو میں نے اجازت نہیں دی۔ فامرنی ان آذن لہ، تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں اجازت دے دوں، وہ آ سکتے ہیں تمہارے پاس۔ کیوں آ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ انہ عمک، اس لیے کہ وہ تیرے چچا ہیں۔ تو ابو القعیس ان کے رضائی باپ تھے، کیونکہ ان کی بیوی کا دودھ پیا تو وہ رضائی باپ بن گئے، تو اس باپ کا بھائی وہ رضائی چچا بن گیا اور بیٹا ان کا بھائی بن گیا۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا چونکہ وہ تمہارے رضائی چچا ہیں، محرم ہیں، اس لیے وہ تمہارے پاس آ سکتے ہیں، ان کو اجازت دے دو۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا، وہ جو حدیث ہے کہ رضاعت سے بھی وہی رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ جس عورت نے دودھ پلایا ہے بس وہ اس کی ماں ہے، باقی کوئی رشتہ نہیں، وہ اس کی ماں ہے، اس کی اولاد جو ہے وہ اس کے بہن بھائی ہیں، اور اس کا خاوند اس کا باپ ہے، اور باپ کی بہنیں وہ اس کی پھوپھیاں ہیں، اور باپ کے بھائی وہ اس کے چچا ہیں۔ تو سارے رشتے
وہی جو نسب سے انسان کے لیے محرم کا حکم رکھتے ہیں اس پر حرام ہوتے ہیں، ایسے ہی رضاعت سے بھی وہ رشتے اس پر حرام ہو جائیں گے، وہ اس کے لیے محرم ہوں گے۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ نسب میں چونکہ یہ نہیں ہوتا، اور نسب میں تو سارے بہن بھائی ہوتے ہیں نا، کہ 4 بچے ہیں تو اوپر باپ بھائی، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ محرم ہیں، ایک ہی حکم ہے۔ لیکن رضاعت میں جس نے دودھ پیا ہے وہ اس کے بھائی ہیں، اس کے باقی بھائیوں کے باقی بہنوں کے وہ بھائی نہیں ہیں، یعنی اس کا نکاح تو نہیں ہو سکتا، لیکن اس کی بہن کا نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بہن بھائی اس کے ہیں، اس کی بہن کے تو نہیں ہیں، اس نے تو دودھ نہیں پیا۔ تو وہ حکم جو رضاعت والا ہے وہ اس کے ساتھ خاص ہے، وہ نسب تو سب کے لیے ہوتا ہے نا، تو رضاعت کا حکم وہ اس کے لیے ہے، اس کے دیگر بہن بھائیوں کے لیے وہ رضاعت کا حکم نہیں ہے کہ وہ بھی حرام بن گئے۔ جی اگلی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، ارید علی ابنت حمزہ، آپ کو آمادہ کیا گیا کہ آپ حضرت حمزہ کی بیٹی سے شادی کر لیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی کیسے شادی کر سکتا ہوں، انہا لا تحل لی، وہ میرے لیے حلال ہی نہیں ہے، انہا ابنت اخی من الرضاعہ، اس لیے کہ وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے، کیونکہ حضرت حمزہ رضائی بھائی بھی ہیں نا، آپ کے چچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں، ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہے، تو اس اعتبار سے، دودھ کے اعتبار سے وہ میرے بھائی ہوئے۔ جب وہ بھائی ہیں تو اس کی بیٹی میری وہ بیٹی بنی، بھتیجی بنی، جس سے میں نکاح نہیں کر سکتا۔ وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور رضاعت سے وہی رشتے حرام ہو جاتے ہیں، ما يحرم من النسب، جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی یہ روایت ہے، کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، لا يحرم من الرضاع، رضاعت سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، الا ما فتق الامعاء، سوائے اس رضاعت کے جو انتڑیوں کو کھول دے، یعنی وہ دودھ اس کے لیے غذا بنے، وہ دودھ پینے کی جو مدت ہے 2 سال، اس کے اندر اندر دودھ پلایا جائے۔ اسی لیے آگے مزید وضاحت، وکانا قبل الفطامی، اور یہ دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے پہلے۔ تو اس کے بعد اگر دودھ پلاتے ہیں تو حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ ہم مسئلہ ذکر کر چکے ہیں کہ اکثر تو یہی موقف ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف جو دوسرا ہے کہ ضرورت کے وقت ہو جاتی ہے، وہ بات درست ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، لا رضاء الا فی الحولین، رضاعت نہیں ثابت ہوتی مگر 2 سالوں میں۔ تو عام تو ایسے ہی ہے، یہ عمومی بات ہے نا، کہ 2 سال میں جو دودھ پلانے کی مدت ہے اسی میں حرمت ثابت ہوگی۔ تو وہ جو حضرت سالم والی حدیث ہے وہ خاص ہے، وہ خاص مجبوری کے پیش نظر ہے، اس لیے حدیث کو ملا کے جب مفہوم نکالا جائے گا تو یہ بات درست نظر آئے گی کہ ضرورت کے وقت جو ہے وہ اس حدیث کو لیا جائے گا، جیسے یہاں ضرورت تھی تو حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے میں وہ بڑی عمر کے بچے کا دودھ پینا، اس سے بھی حرمت ثابت ہو گئی۔ رواہ الدارقطنی وابن عدی مرفوعا وموقوفا، ابن عدی نے دونوں طرح بیان کیا ہے اور راجع قرار دیا ہے اس کے موقوف ہونے کو، یہ صحابی کی بات ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا رضاء الا ما انشز العظم، رضاعت کا اعتبار نہیں ہوتا مگر وہی ما انشز العظم، جو ہڈیوں کی نشو نما کرے۔
جس سے ہڈیاں مضبوط ہوں، قوی ہوں، وانبت اللحم اور گوشت پیدا ہو، تو یہ فتق الامعاء، اور اس کا ایک ہی مفہوم ہے، یعنی جو دودھ پینے کی مدت میں وہ 2 سال کے اندر اندر دودھ پیے گا، اس سے رضاعت ثابت ہوگی، تو اس کے بعد رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ تو ہم نے کہا کہ یہ ساری احادیث عام حالات میں ایسے ہی ہے۔ وہ جو حضرت سالم کی حدیث ہے وہ خاص حالت کی ہے کہ جب وہ ضرورت ہو تو ضرورت کے وقت جو ہے اس حدیث پر عمل کیا جائے گا، اور عام حالات میں یہی حدیث ہے تو اس طرح دونوں پر عمل ہو جائے گا۔ اگلی روایت ہے، عقبہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انہ تزوج ام یحییٰ بنت ابی احاب، انہوں نے ام یحییٰ جو ابو احاب کی بیٹی ہیں ان سے شادی کی۔ شادی ہو گئی، جب گھر میں آئیں، فجاءت امرأۃ، تو ایک عورت آ گئی، اس نے کہا قد ارضعتکما، میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، وہ تم بہن بھائی ہو اور تم نے شادی کر لی اس سے۔ فسأل النبی، انہوں نے جا کے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی یہ مسئلہ ہے، اس سے پہلے نہ میرے خاندان نے کبھی مجھے بتایا، نہ اس کے خاندان نے کبھی بتایا، نہ اس کے خاندان کو پتا ہے، نہ میرے خاندان کو پتا ہے، اور یہ عورت اچانک اس وقت آ گئی ہے اور آ کے دعویٰ کر دیا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، تو اب کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہیں کہ کیسے اس کو اپنی بیوی بنا سکتے ہو؟ وقد قیلا، جبکہ یہ کہہ دیا گیا۔ اب جب اس عورت کہہ رہی میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، تو اب جب اس پہ احتمال یہ ہے کہ وہ تمہاری بہن ہو، تو کیسے اس کے ساتھ جو ہے بیوی والا تعلق قائم کر سکتے ہو؟ ففارقها عقبہ، تو حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے چھوڑ دیا اور انہوں نے کسی اور سے شادی کر لی۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ کیا ایک عورت کی گواہی قبول ہو جائے گی؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کچھ علماء کا موقف یہی ہے حدیث کے مطابق کہ رضاعت کے مسئلے میں اگر ایک عورت بھی گواہی دیتی ہے تو اس کی بات کو تسلیم کیا جائے گا، جبکہ جمہور کہتے ہیں نہیں، ایک عورت کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ لیکن دیکھیں حدیث جب صحیح ہے تو پھر اسی پر عمل کرنا وہی صحیح ہے۔ حضرت زیاد السہمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تسترزع الحمقاء، اللہ کے نبی نے روکا ہے کہ بے عقل بے وقوف عورتوں سے دودھ پلایا جائے بچے کو، کیونکہ رضاعت کا ایک اثر ہوتا ہے، دودھ کا ایک اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک فاسق و فاجر عورت ہے نا، گندے کردار کی، گندی زبان والی، تو ایسی عورت کا دودھ بچے کو نہیں پلانا چاہیے۔ تو ایسے ہی یہ ہے، اگرچہ یہ مرسل ہے اور یہ اس میں جو راوی ہیں زیاد وہ صحابی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لہذا روایت مرسل ہوئی، جب تابعی اللہ کے نبی سے بیان کرے تو روایت تو ضعیف ہے، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ دودھ کے اثرات ہوتے، تو اس لیے جب ایسے گندے مزاج کی یا بد کردار عورت دودھ پلائے گی تو اس کے اثرات بچے پر بھی آئیں گے، تو اس لیے جو ہے وہ بچے کو ایسی عورت کا دودھ نہیں پلانا چاہیے۔ اگلا باب ہے باب النفقات، نفقہ، خرچہ، خرچوں کا بیان ہے، کتنا خرچہ بیوی کا خامد کے ذمے ہے، کب واجب ہے، کتنا کیسے دے گا، یہ ساری باتیں اس حدیث میں آئیں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، داخلت ہند بنت عتبہ امرات ابی سفیان، ہند بنت عتبہ جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں، یہ بھی مسلمان تھی، صحابی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، تو فقالت، کہنے لگی، یا رسول اللہ، اللہ کے نبی، ان ابا سفیان رجل شحیح، بے شک یہ ابو سفیان بڑے بخیل آدمی ہیں، لا یؤتینی من النفقہ، مجھے خرچہ دیتے ہی نہیں ہے، ما یکفینی، جو مجھے کافی ہو جائے، مجھے پورا خرچہ نہیں دیتے، بڑی مشکل سے گزارا کرنا پڑتا ہے، تو ما یکفینی ویکفی بنیہ، وہ مجھے اتنا خرچہ نہیں دیتے جو مجھے اور میرے بچے کو کافی ہو جائے، الا ما اخذت من مالہ بغیر علمہ،
سوائے اس کے جو میں اس کے مال میں سے اس کے بغیر علم میں لائے لے لوں، تو میں بھی پھر یہ کرتی ہوں کہ چپکے سے جو مال گھر میں پڑا ہوتا ہے تھوڑا سا سائڈ پہ کر لیتی ہوں۔ تو کیا میرے لیے جائز ہے یہ؟ میں فحل علیہ فی ذلک من جناح، کیا اس میں میرے لیے گناہ ہے کہ میں وہ مال بغیر بتائے خاوند کو لے رہی ہوں؟ فرمایا خودی من مالہ بالمعروف، اس کے مال میں سے معروف طریقے سے لے لو۔ کتنا لے لو؟ ما یکفی کی و یکفی بنی کی، جو تجھے اور تیرے بچے کو کافی ہو جائے۔ اب یہاں کیا معلوم ہوا کہ اگر خامد وہ خرچہ پورا نہیں دیتا تو عورت اس کے علم میں لائے بغیر ضرورت کی چیز اتنا خرچ جو ہے وہ اس کے مال میں سے لے سکتی ہے، اس پر وہ گناہگار نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ بات ہے، لیکن ضرورت بھی جو واقعی ضرورت ہو، یہ ہماری طرح جو ضرورتیں بنائی ہوئی ہیں کہ 15,000 کا میک اپ آنا ہے، تو یہ ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات کی ہے کہ بالمعروف، معروف طریقے سے۔ تو معروف طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جو اس معاشرے میں اس لیول کے لوگ، جو ان کا ایک روٹین کا درمیانہ سا خرچہ ہے، وہ اس کا بھی حق ہے، تو اتنا یہ لے سکتی ہے۔ اگلی حدیث ہے، طارق المحاربی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قدمنا المدینہ، ہم مدینہ آئے، اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی قائم علی المنبر، اور ممبر پر کھڑے ہوئے ہیں، یخطب الناس، لوگوں کو خطبہ دے رہے ہیں، ویقول، اور کہہ رہے ہیں، ید المعطی العلیا، دینے والا ہاتھ وہ اوپر ہوتا ہے، وہ جو ہے نا الید العلیا خیر من الید السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو اگر کوئی بندہ یہ کرے کہ وہ اوپر ہاتھ کر کے کسی کے ہاتھ سے جو ہے وہ اٹھا لے، مانگنے والا ہاتھ اوپر کر لے، تو کیا وہ بہتر ہو جائے گا؟ نہیں، وہاں اوپر والے سے مراد ہے دینے والا ہاتھ، ٹھیک ہے، اور نیچے والے سے مراد ہے لینے والا ہاتھ۔ یہ نہیں کہ پکڑنے میں اوپر ہاتھ کس کا تھا نیچے ہاتھ کس کا تھا، یہ اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ الید المعطی، دینے والا ہاتھ، العلیا، وہ بلند ہوتا ہے، اوپر والا ہوتا ہے۔ اور وبدأ بمن تعول، شروع کر تو اپنے عیال سے، اپنے گھر سے شروع کر، جن کا خرچ تیرے ذمے ہے، پہلے ان کی ضرورتیں پوری کر، ٹھیک ہے۔ وہ کون ہے؟ امہ کا، تیری ماں ہے، و ابا کا، تیرا باپ ہے، تیری بہن ہے، تیرا بھائی ہے، ثم ادنا کا فادنا کا، پھر اسی طرح درجہ بدرجہ چلتے جائیں گے۔ تو پہلے اپنے قریبیوں سے شروع کر، وبدأ بمن تعول، اپنے قریبیوں سے شروع کر، پہلے ان کی ضرورتیں پوری کر، پھر آگے جو ہے وہ مزید باہر لوگوں کو دے۔ تو بعض لوگ جو ہے نا وہ اپنے گھر میں تو عزیز بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، اور باہر جو ہے اپنی شہرت کے لیے وہ اشتہار بنوانے کے لیے دے رہے ہوتے ہیں، فلاں کو 1 لاکھ دے دیا، فلاں کو 10 لاکھ دے دیے۔ تو جب اللہ کی رضا مقصود ہو تو پھر انسان جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ مجھے اجر کہاں زیادہ ملے گا، تو یہ دوہرا اجر ہے، اپنے عزیزوں پہ، رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا وابدأ بمن تعول، اپنے قریبی عیال سے شروع کر، گھر والوں سے شروع کر، وہ تیری ماں ہے، تیرا باپ ہے، تیری بہن ہے، بھائی ہے، پھر اسی طرح درجہ بدرجہ نیچے آتا جا۔ تو پہلے اپنے قریبیوں پر خرچ کرنا یہ زیادہ اجر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للمملوکی طعامہ و کسوتہ، غلام کا حق جو مالک پر ہے وہ ہے طعامہ، اس کا طعام، اس کا کھانا جو ہے وہ مالک کی ذمہ داری ہے، و کسوتہ، اس کا لباس بھی مالک کی ذمہ داری ہے۔ اور ساتھ یہ ہے کہ لا یکلف من العمل، لا یکلف من العمل، وہ ایسے کام کا مکلف نہ بنایا جائے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا، اتنا ہی کام اسے دیا جائے جتنی وہ طاقت رکھتا ہے، تو اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام نہ لیا جائے، یہ غلام کا گویا کہ حق ہے۔ حکیم بن معاویہ القشیری اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی، ما حق زوجات احدنا علیہ، ہم میں سے کسی کی بیوی کا اس پر کیا حق ہے، بیوی کا خاوند پر حق کیا ہے؟
فرمایا ان تطعمھا اذا طعمت، پہلا حق یہ ہے کہ جب تو کھائے تو اس کو کھلائے، اور وتکسوھا اذا اکتسیت، جب تو پہنے تو اس کو پہنائے، ولا تضرب الوجہ، اور اس کے چہرے پہ نہ مار، ولا تقبح، اور اس کو گالی نہ دو، کبھی نہ کہو، اور آگے بھی ہے ولا تہجر الا فی البیت، اور اس سے علیحدگی اختیار نہ کرو مگر گھر میں۔ تو اب دیکھیں نا، جب تو کھائے تو اس کو کھلائے، تو ساتھ یہ بھی ہوگا جیسا تو کھائے ویسا اس کو کھلائے۔ یہ تو نہیں نا کہ خود باہر جو ہے وہ بڑا اعلیٰ ترین کھانا کھایا جا رہا ہے اور گھر میں جو ہے یہ پورا خرچ نہیں دیتا، باہر دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ بہت سارے پیسے کو ضائع کرتا ہے۔ اور اسی طرح وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، جب تو پہنتا ہے اور جس معیار کا تو پہنتا ہے اسی معیار کا اس کو بھی دے۔ پھر اگر جھگڑا ہو جائے، وہ نافرمانی بھی کرے، تو شریعت نے مخصوص حالات میں اجازت دی ہے کہ چلیں اس کو کچھ سزا دی جا سکتی ہے، لیکن وہ شرائط کے ساتھ ہے، لیکن تب بھی لا تضرب الوجہ، چہرے پہ نہیں مارنا۔ اول تو یہ مارنا پسندیدہ ہی نہیں ہے، آپ نے فرمایا تھا اولئک لیسوا بخیارکم، یہ تمہارے اچھے لوگ نہیں ہیں جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر حالات ایسے ہوں تب بھی لا تضرب الوجہ، چہرے پہ نہیں مارنا، ولا تقبح، اور اس کو کبھی نہیں کہنا، برا نہیں کہنا، گالی نہیں دینا، تیرا باپ ایسا، تیری ماں ایسی۔ اگر یہ معاملہ چلے گا تو پھر رشتہ قائم نہیں رہتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فی حدیث الحج بطولہ، وہ حج کے سلسلہ میں لمبی حدیث ہے، اس میں فی ذکر النساء، عورتوں کا ذکر بھی آیا تھا، جس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ والا ہن، اور ان کا حق ہے علیکم، تمہارے اوپر، رزق ہن و کسوت ہن بالمعروف، ان کا رزق، ان کا کھانا پینا اور ان کا لباس جو ہے معروف طریقے سے، وہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو اس معیار کے لوگ ہیں تو ان کا جو لباس ہوتا ہے، تمہارے معیار کے جو لوگ ہیں ان کا جو لباس ہے، ان کے مطابق جو کھانا پینا ہے وہ ان کو مہیا کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء اثما، آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے، ان یضیع من یقوت، کہ جن کا رزق اس کے ذمے ہے یہ ضائع کر دے۔ بہن بھائی ہیں گھر میں، یہ کماتا ہے، اس کی بیوی بچے ہیں، اور یہ ان کے رزق کو ضائع کر دے، تو یہی اس کے گناہگار ہونے کے لیے کافی ہے۔ اب ضائع کیسے کر لیتا ہے؟ تو اس کو ایسے اڑا دیتا ہے اپنے دوستوں احباب میں، باہر کہیں جوئے کھیل کے، اور کہیں جو ہے وہ یہ باہر دوستوں کے ساتھ، اور جو گھر والے ہیں وہ بھوکے بیٹھے ہیں، ان کی جو ہے ضرورت پوری نہیں ہوتی، تو اس کے گناہ، یہ کہتا ہے میرا پیسہ ہے میں جیسے مرضی خرچ کروں، نہیں، کفا بالمرء اثما، اس کے گناہگار ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو مرفوع بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی سے، حاملہ عورت المتوفى عنہا زوجها، جس کا خامد فوت ہو گیا، لا نفقۃ لها، اس کے لیے خرچہ نہیں ہوگا، یعنی وہ عدت میں، عدت کے بعد تو کچھ بھی نا، عدت میں جو 4 ماہ 10 دن عدت ہے اس میں اس کو خرچ نہیں ملے گا، خامد کے مال میں سے یہ نہیں کہیں گے کہ وراثت جو چھوڑ کے گیا ہے اس میں سے پہلے اس کو 4 ماہ کا خرچ دو، نہیں، وراثت میں حقدار ہے، اس کو وراثت مل جائے گی بیوی والی، بس اب اس کو الگ سے خرچہ نہیں ملے گا، الگ کے 4 ماہ کا یہ خرچہ ہے یہ پہلے سے الگ لے لو۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے راوی ثقہ ہیں، لیکن یہ محفوظ ہے، محفوظ یہ ہے کہ یہ موقوف ہے، یعنی صحابی کی بات ہے۔ بس ثابت نفی النفقہ فی حدیث فاطمہ بنت قیس، باقی یہ مسئلہ صحیح ہے کیونکہ حضرت فاطمہ بنت قیس والی حدیث میں بھی گزر چکی ہے بات کہ جو متعلقہ ثلاثہ ہے، جو جس میں رجوع نہیں ہونا ہوتا، تو اس میں عورت کا خرچ یا اس کے لیے رہائش خامد کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن حاملہ عورت جو ہے اس کا رہائش تو ہوگی، وہ تو جس گھر میں ہے اسی میں گزارے، وہ اس نے سوگ وہاں منانا ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ خامد کے مال میں سے خرچ نہیں ملے گا، ہاں وراثت اس کو مل جائے گی۔ جی بس یہاں تک ہم رہنے دیتے ہیں۔